قبل مسیح ایک حملہ ہوتا ہے جس میں کہ اسرائیل کے 10 قبیلوں کو بے دخل کر دیا جاتا ہے ان کی زمین سے. وہ کہاں چلے گئے اس کی کسی کو خبر نہیں. ان کے لیے ہم جو ہے لفظ اسرائیل استعمال کرتے ہیں بڑے پیمانے پہ. انگریزی میں ہندو اردو کے مقابلے ذرا آسانی ہے کیونکہ انگریزی میں 2 اصطلاحیں بیک وقت موجود ہیں، اسرائیلائٹ اور اسرائیلی. اگر آپ اسرائیلی کہتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ جدید مملکت اسرائیل سے وابستہ انسان یا کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اسرائیلائٹ اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آپ قدیم اسرائیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ فرق جو ہے کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 ویریئنٹس موجود نہیں ہیں اردو اور ہندوستانی زبان میں. تو یہ دقت ہے، ہمیں اسرائیلی سے ہی کام چلانا ہے. تو یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو قدیم اسرائیلیوں سے اپنا شجرہ نہیں مانتے بلکہ واضح طور پہ یہودیوں سے اپنا شجرہ جوڑتے ہیں. تو وہ ہیں ایک تو کیرل میں بسنے والے سیرین آرتھوڈاکس کرسچنس ہیں، اور اس کے علاوہ مسلمانوں میں قدوائی ہیں. اور جو قدوائی ہیں، قدوائی سارے کے سارے اپنا شجرہ یہودیوں سے نہیں جوڑتے. قدوائیوں کی 5 شاخیں ہیں. ان 5 شاخوں میں ایک شاخ جو ہے وہ اپنا شجرہ سیدھے قاضی قدوت الدین سے جوڑتی ہے جو کہ ان کے پروجینیٹر تھے. اور قاضی قدوت الدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ترکی سے آئے تھے اور ترکی کے ایک یہودی خاندان سے وابستہ تھے. اس کے علاوہ 4 اور جو شاخیں ہیں وہ ان لوگوں کی ہیں جو ان کے معتقد تھے، ان کے ڈسینڈنٹس ہیں. ان کا کوئی خون سے رشتہ نہیں ہے قاضی قدوت الدین سے. تو اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کلین کے لوگ جو ہیں بڑے پیمانے پہ آباد رہے ہیں سنبھل میں، ضلع مراد آباد میں اور علی گڑھ میں. یہ اپنا شجرہ ایک یہودی صحابی سے جوڑتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے بزرگ ہندوستان آئے تھے اسلام کی تبلیغ کی غرض سے. اور اس بنی اسرائیل کلین نے بہت بڑے پیمانے پہ علماء پیدا کیے. This is basically the location of Pashtuns, Pakhtuns and Pathans. Their population, this is a very conservative estimate of the population. Their population could be well around 50 million. But it's so hard to get any reliable estimates of the population because of the unrest in the Pashtun populated areas. So it's just not possible to conduct census in those disturbed areas. So we have to rely on the outdated figures that we have. And the tradition is that they have descended from the 10 tribes that were sent into exile by the Assyrians in 1722 BCE. دیکھیے جہاں پہ آج اسرائیل کی مملکت موجود ہے وہ 722 قبل مسیح 2 مملکتوں میں بٹی ہوئی تھی. جو شمالی مملکت تھی اس کو اسرائیل کہا جاتا تھا اور جو جنوبی مملکت تھی اس کو جودیا کہا جاتا تھا. شمالی مملکت میں 10 قبیلے رہتے تھے، جنوبی مملکت میں 2 قبیلے رہتے تھے. شمالی مملکت پہ اسیریائیوں نے حملہ کیا جن کا شام سے تعلق نہیں تھا. یہاں پہ اسیریا لفظ کا استعمال ہو رہا ہے جس کا تعلق سیریا سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہے شمالی عراق سے جہاں پہ اسیریا ہوا کرتا تھا. اور ان کی یہ پالیسی تھی کہ وہ جس علاقے کو فتح کرتے تھے وہاں کے لوگوں کو بے دخل کر دیتے تھے، اس زمین سے کہیں اور بساتے تھے، اس سے کہ بغاوت کے امکانات خود بخود ختم ہو جائیں. جو جنوبی کنگڈم تھی وہاں پر حملہ ہوتا ہے بیبیلونینز کا، یعنی کہ جنوبی عراق میں ایک کنگڈم تھی اس کے لوگوں نے، اور وہاں کا بادشاہ تھا بخت نصر جس نے حملہ کیا 586 قبل مسیح میں. اور 586 قبل مسیح میں یہودیوں کا ایک عبادت گاہ تھی جس کو کہ آتش کر دیا جاتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں میں جو 10 قبیلوں کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں 722 قبل مسیح کی. When we talk of the 10 tribes, we talk of the northern kingdom. That is where the 10 tribes lived, and not the southern kingdom. جہاں پر جنوبی کنگڈم کی بات ہے تو انہوں نے بخت نصر نے تو ان کو بے دخل کر دیا، لیکن اس کے 50 سال کے بعد ہی بیبیلونیا پر فتح ہوتی ہے ایران کے بادشاہ سائرس کی. ایران کے بادشاہ سائرس کی بیوی یہودی تھی. وہ اس لیے یہودیوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا اور اس نے یہودیوں کی اس کی اجازت دی کہ یہودی چاہیں تو اپنے وطن واپس لوٹ جائیں. تو بہت سے یہودی واپس لوٹ گئے. انہوں نے پھر اپنی عبادت گاہ کی تعمیر کی.
وہ عبادت گاہ اسپانیہ میں خاص حیثیت رکھتی تھی کیونکہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یروشلم میں جہاں پر قبۃ الصخرہ ہے اسی مقام پر حضرت ابراہیم نے قربانی دی تھی. یہ ان کا عقیدہ ہے اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے. مسلمانوں کا ظاہر ہے یہ عقیدہ نہیں ہے اور اسی لیے ان کے لیے وہ جو عبادت گاہ تھی وہ وہی ہو سکتی تھی، وہ مخصوص عبادت گاہ، اور کسی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہی ان کے لیے مقدس اسپاٹ تھا. یہ پٹھان میں کچھ تصویریں ہیں. ظاہر ہے میرا تو دیہات ملیح آباد میں ہے. ملیح آباد میں کوئی قبائلی روایات اب نہیں بچی ہیں. My father comes from Malihabad, and there is nothing in terms of tribal traditions and practices that could distinguish the Pashtuns in Malihabad from the rest of the Muslim population around them. But I can't speak so confidently about Pashtuns in Rajasthan or in Madhya Pradesh. It is the gentlemen here who would be able to enlighten us if they have still continued with some of those traditions that existed when they were at their native places in Afghanistan. جیسے کہ یہاں پر ہم خواتین کا جو لباس دیکھ رہے ہیں یہ وضاحتہ ظاہر میرے درخیال میں نہیں ہے. وہ ویسے ہی شلوار سوٹ پہنتی ہیں جیسے باقی مسلم خواتین پہنتی ہیں. These are a few pictures of Pashtuns from the native places, not from the diaspora. I shall also show pictures of Pashtuns from the diaspora. Now, this is a picture of Dr. Zakir Hussain. Dr. Zakir, the problem is the great ignorance. People think that the only famous luminary that the Afridi tribe produced is the Pakistani cricketer Shahid Afridi. There have been far more famous personalities produced by the Afridi tribe that my father comes from. And one such figure was that of Dr. Zakir Hussain. Dr. Zakir Hussain was the first Muslim president of India, third in line. He was a great scholar, and these are postage stamps that were released on him. He did not hail from Malihabad, he came from Qaimganj district, Farrukhabad. This is Khan Abdullah Farkhan. Khan Abdullah Farkhan was a Yusufzai Pathan. He can be seen with Mahatma Gandhi. Now, this shaded area is the Pathan territory. And as you can see, there is a line that divides the Pashtun territory almost into two halves. This line is called the Durand Line, named after the British officer who drew this line. This was the area that was annexed by the British to their empire, and thus the Pashtun territory got divided between Afghanistan and Pakistan eventually, when Pakistan was carved out of the former British dominion of India. The Durand. Big one? Durand Line? Durand Line, yes, Durand Line. yes. Durand Line, yes. Durand Line. And these, there is an administrative zone in Pakistan known as FATA, Federally Administered Tribal Areas. Federally Administered Tribal Areas are further subdivided into 7 divisions, and those one of those 7 divisions is the Khyber Regency. Khyber Regency is the home of the Afridi tribe and also that of the Khatak tribe. پاکستان میں مختلف ایڈمنسٹریٹو زونس ہیں. اس میں سے ایک ایڈمنسٹریٹو زون کو فاٹا کہا جاتا ہے جو کہ ایکرونیم ہے فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریاز کا. جو فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریاز ہیں اس میں 7 ایجنسیز ہیں کل ملا کے. اس میں سے ایک ایجنسی کا نام ہے خیبر ایجنسی. خیبر ایجنسی وطن ہے بنیادی طور پہ 2 پٹھان قبیلوں کا, آفریدی اور خٹک. یہ ہے فاٹا. اس کا رقبہ ہے 27,220 اسکوائر کلومیٹر. You know, it's exactly like if you are taking the map of Israel. Yeah. Exactly. Yes. Yeah. So this is the first How you say? There are numerous references to this tradition of Israelite origin among the Pathans, and we start getting those references from the year 37 CE onwards. Josephus was a very famous Jewish chronicler who wrote about the Israelite origins of Pathans. So did
We also find mention of the putative Israelite origins in two Esdras, also